الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ سے 48 نمبر 18 نمبر آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی ہے۔ اس میں ابتدا وہاں سے کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑ بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے کچھ دوسرے کام بھی ہیں۔ یعنی انہوں نے صرف اتنا نہیں کہا کہ حضور یہ میری لاٹھی ہے، بلکہ بات کچھ لمبی کر دی، اور جو چیزیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پوچھنا مقصود نہیں تھا وہ بھی بیان کی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس پر میں نے لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام جواب میں صرف اتنی بات بھی کہہ سکتے تھے کہ حضور یہ لاٹھی ہے، مگر انہوں نے سوال کے انداز سے بھانپ لیا کہ التفات خاص کا موقع ہے، یعنی اس وقت اس کائنات کا پروردگار اپنی ساری توجہات کے ساتھ میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے اس زمین پر؟ چنانچہ لمبا جواب دیا، گویا وہی صورت پیدا ہو گئی کہ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم۔ آدمی کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مجلس کیا مجلس ہے، اور کہنے والا کون ہے، اور متکلم کی کیا حیثیت ہے، اور مجھ جیسے عاجز کو کیا شرف حاصل ہوا ہے، تو بعض اوقات وہ اس حکایت کی لذت کی وجہ سے بات کو لمبا کر دیتا ہے۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم۔ استاذ امام کے الفاظ میں مخاطب کرنے والا محبوب و مطلوب ہو تو گفتگو کو طویل کرنے کی خواہش ایک امر فطری ہے۔ یہ وجہ ہوئی کہ انہوں نے اس طرح جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑ بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس پہ مجھے کچھ دوسرے کام بھی کرنے ہوتے۔ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ یعنی جب لاٹھی کی طرف وہ پوری طرح متوجہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو زمین پر ڈال دو۔ فرمایا اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اس پر موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ یعنی جیسے ہی انہوں نے لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک اژدہا بن گئی۔ جس طرح سے عام طور پر سانپ چلتا ہے اسی طرح چلنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لاٹھی نہیں ہے، سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ منظر پیدا ہوا تو قال خذها ولا تخف، فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اٹھا لو اور ڈرو نہیں۔ یعنی یہ وہی تمہاری لاٹھی ہے، اس کو ہم نے ایک سانپ میں تبدیل کر دیا ہے، اس وجہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے اٹھا لو۔ فرمایا سنعیدها سیرتها الاولیٰ، ابھی ہم اس کو ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ پہلے تھی۔ تمہارے ہاتھ میں تھی تو لاٹھی تھی،
تم نے زمین پر ڈالی تو یہ دوڑتا ہوا سانپ تھا، تم اس کو آگے بڑھ کے پکڑ لو، جیسے پہلے تمہارے ہاتھ میں تھی اسی طرح ہاتھ میں لے لو، یہ پہلے کی طرح لاٹھی ہی بن جائے گی۔ یہ پوری بات ہے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ فرمایا اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ اس پر موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے؟ فرمایا اس کو اٹھا لو اور ڈرو نہیں، ابھی ہم اس کو ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ پہلے تھی۔ اس کے بعد ایک دوسری نشانی عطا فرمائی، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ۔ اور اپنے ہاتھ کو ذرا اپنے بازو کی طرف سکیڑو، جیسے ہم بغل میں ہاتھ لیتے ہیں سردی کے موسم میں، اور اپنے ہاتھ کو ذرا تم اپنے بازو کی طرف سکیڑو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، چمکتا ہوا نکلے گا۔ یعنی جب اس طرح اپنی بغل میں ہاتھ دو گے اور باہر نکالو گے تو وہ ہاتھ آفتاب کی طرح چمک رہا ہوگا، ایک دوسری نشانی کے طور پر۔ یعنی وہ پہلی نشانی تھی، یہ دوسری نشانی ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے، یعنی ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ تو اس طرح گویا دو نشانیاں دے کر بہت سی بڑی بڑی نشانیوں کی بشارت بھی دے دی۔ پوری بات یہ ہے، یہ فرمایا۔ اس میں کچھ چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ جو کہا کہ وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ سفید ہو کر یا روشن ہو کر نکلے گا، بغیر کسی بیماری کے۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ اضافہ صاف واضح کر رہا ہے کہ یہاں بائبل کی تردید مقصود ہے، جس میں ہاتھ کی سفیدی کو برس بتایا گیا ہے۔ برس ظاہر ہے کہ ایک مرض ہے جس میں جلد بالکل سفید نکل آتی ہے۔ بائبل میں چونکہ یہ لفظ استعمال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر تردید کی ہے کہ یہ کوئی برس کی بیماری نہیں تھی، بس چند لمحوں کے لیے ہاتھ میں ایک روشنی پیدا ہوتی تھی اور اس کے بعد وہ جیسے معمول میں ہاتھ ہوتا ہے ایسے ہی ہو جاتا تھا۔ دوسری بات یہ کہی کہ یہ ایک دوسری نشانی ہے۔ اس کی وضاحت میں لکھا ہے، یعنی اسی طرح ایک نشانی کے طور پر جیسے عصا سانپ بن جائے گا۔ ایک نشانی ہم نے تمہیں تمہاری لٹھیا کی دی ہے، جب چاہو گے اس کو زمین پر ڈالو گے یہ سانپ بن جائے گی۔ اور یہ دوسری نشانی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کسی بیماری کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہاتھ کی سفیدی مستقل نہیں تھی۔ ایسے نہیں ہے کہ ہاتھ روشن ہو گیا یا بہت سفید ہو گیا یا چمکتا ہوا ہو گیا اور وہ ویسے ہی ہے، مستقل نہیں تھی، بلکہ اسی وقت ظاہر ہوتی تھی جب اسے ایک نشانی کے طور پر دکھانے کے لیے بغل میں ڈال کر نکالا جاتا تھا۔ تو یہ دو نشانیاں۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ برہانان من ربک، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جس مشن پر بھیجا گیا تھا، ان کی بعثت جس صورتحال میں ہوئی تھی، اس میں انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جب ان کی قوم اتمام حجت کے کسی مرحلے میں نشانی کا مطالبہ کرے، اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کی اس معاملے میں کوئی رائے ہو تو وہ کوئی نشانی دے دیں گے۔ اس کا انتظار نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو نبوت دی گئی اور پہلے ہی مرحلے میں یہ دو نشانیاں دے دی گئیں۔ آخر میں یہ کہا تھا کہ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، یہ دو نشانیاں بظاہر تو دو نشانیاں ہیں، لیکن ان کے اندر بہت سی نشانیاں چھپی ہوئی جو ہم تمہیں دکھائیں گے۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، اشارہ ہے ان بڑی بڑی نشانیوں کی طرف جو بعد میں انہی دو نشانیوں کے اندر سے ظاہر ہوتی رہی۔ یعنی ایک تو وہی تھا
کہ لٹھیا زمین پر ڈالی ہے سانپ بن گئی، ہاتھ بغل میں سکیڑ کر نکالا ہے تو چمکتا ہوا نکل آیا، لیکن ان کے ذریعے سے اور بہت سی نشانیاں سامنے آئیں۔ اشارہ ہے ان بڑی بڑی نشانیوں کی طرف جو بعد میں انہی دو نشانیوں کے اندر سے ظاہر ہوتی رہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو معجزات، یہ ظاہر ہے کہ دونوں بڑے معجزے ہیں۔ معجزات بالعموم ان کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، قوم کو انذار کرتے ہیں، قوم بات سنتی ہے نہیں سنتی، اس میں اعتراضات، اشکالات، گفتگو ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب ان کی مہلت ختم کر دی جائے، تو اس سے پہلے اتمام حجت کا مرحلہ آتا ہے، آخری بات کہنے کا مرحلہ، آپ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھ لیجئے۔ بالعموم نشانیاں اس مرحلے میں دی جاتی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ ابتدائی میں اس لیے دیے گئے، یعنی یہ معجزات، کہ وہ ایک منتقم و جبار اور سرکش بادشاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے جا رہے تھے، جو آسانی کے ساتھ ان کی کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا۔ آگے جب یہ قصہ بیان ہوگا تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اگر ان کو یہ نشانیاں دے کر نہ بھیجا جاتا، یہ گویا ہے کہ اسلحہ تھا جو انہیں دے دیا گیا، تو پہلے ہی مرحلے میں وہ ان کی گردن مار دینے کا حکم دے دیتا، بات کے سننے سنانے کی نوبت ہی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ ایک باجبروت بادشاہ تھا، منتقم و جبار بھی تھا، سرکشی میں بھی جیسے خود قرآن مجید نے آگے واضح کیا انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ استبداد جب بالکل آخری مرحلے میں ہوتا ہے تو اس میں سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی۔ استاذ امام لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ان کو دو ایسے معجزوں سے مسلح کر دیا جن کی مدد سے وہ اپنے دشمن کی ہر تعدی سے محفوظ رہے، یعنی یہ دونوں معجزے محض معجزے ہی نہیں بنے، بلکہ دشمن کی طرف سے جو کچھ بھی زیادتی بعد میں ہوئی یا جو ظلم و عدوان کرنے کا ارادہ کیا گیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے، اور انہوں نے فرعون کے سامنے جاتے ہی، جیسا کہ آگے کی آیات سے واضح ہوگا، اپنے ان معجزات کا اظہار بھی کر دیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ میرے پاس اسلحہ تو ہے، جب وقت آئے گا استعمال کر لوں گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا صورتحال ایسی نہیں تھی۔ یعنی اس طرح کا بادشاہ کوئی بات سنے اور وہ بھی ایک ایسے شخص سے جو اس کے ہاں سے بھاگا ہوا ہو، یہ ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر لحاظ سے مسلح کر دیا تاکہ وہ خبردار رہے کہ اگر اس نے کوئی غلط اقدام کیا تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں آئے، پہلے ہی مرحلے میں متنبہ ہو جائے، اسے خبردار کر دیا جائے کہ میں خالی ہاتھ نہیں آیا، بلکہ ان کے ہاتھ میں بھی وہ عصا ہے جو ہر کبر و غرور کا سر پاش پاش کر دینے کے لیے بالکل کافی۔ تو یہ گویا ان کی طرف سے اس بات کا اظہار تھا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، میں پوری طرح مسلح ہو کر آیا ہوں، میں اپنے پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اس وجہ سے اگر سرکشی کا طریقہ اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ اسی لحاظ سے غیر معمولی نکلے گا۔ یہ دونوں نشانیاں ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو دے دیں، اور یہ بتا دیا کہ ان کے اندر سے اور بڑی بڑی نشانیاں بھی نمودار ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ وہ کیا مشن ہے جو ان کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اس میں دیکھیے ترتیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، ان کو یہ بتایا کہ دعوت توحید کی دعوت ہے، سب سے پہلا حکم نماز کے اہتمام کا حکم ہے، یہ معجزات دیے، اور پھر یہ بتایا کہ تمہیں ہم نے کس مقصد سے مبعوث کیا ہے۔ ارشاد ہوا اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا۔
بہت ہی شاندار، بہت ہی غیر معمولی، نہایت ہی فصیح بلیغ کلام ہے۔ ارشاد ہوا اچھا اب فرعون کے پاس جاؤ، یعنی یہ سب چیزیں تو ہم نے تمہیں بتا دیں، تمہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، ہم نے تمہیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، یہ نشانیاں دی ہیں، اب فرعون کے پاس جاؤ۔ یہ جو فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو اس کی دو وجہیں ہیں۔ قبطی قوم کی طرف یا اس زمانے میں کسی قوم کی طرف بھی آپ بادشاہ سلامت سے ہٹ کر نہیں جا سکتے۔ اس وقت جو دور ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہاں اب انسان کے بنیادی حقوق کو ایک طرح کا تحفظ حاصل ہے، لوگوں کو بہت سی چیزوں کے بارے میں آزادی ملی ہوئی ہے۔ جمہوری حکومتوں میں وہ اپنی حکومتوں تک کو ہدف تنقید بنا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کسی سلطنت میں، کسی ریاست میں آپ جائیں اور جا کر اس قوم سے براہ راست خطاب کریں۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے حکمران تھے انہی کو سب سے پہلے خطوط لکھے، ان سے معاملہ کرنا پڑے گا۔ جب آپ ان سے معاملہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر قوم کو دعوت دی جا سکتی ہے، یعنی یا ان سے لڑنا ہوگا اور ان کا خاتمہ کر دینا ہوگا، اور یا وہ ایمان لے آئیں گے اور اجازت دے دیں گے، جیسے حبشہ میں ہوا، وہاں نجاشی نے اجازت دے دی۔ اسی طرح بعض اور جگہوں پر بھی جب صحابہ گئے تو راستہ نکل آیا، حکمران خود ماننے کے لیے تیار ہو گئے، تاہم یہاں اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے لکھا ہے مصر کے اصل باشندے قبطی تھے، یعنی مصر کے جو مقامی لوگ ہیں وہ قبطی ہیں۔ یہی نسل ہے جس میں اب بھی بہت سے مسیحی مصر میں آپ کو ملتے ہیں۔ ان کی طرف بھیجنے کے بجائے یہ فرعون کی طرف جانے کی ہدایت اس لیے کی گئی ہے کہ اس وقت کے نظام میں بادشاہ کے دل و دماغ کو مفتوح کیے بغیر اس کی رعایا تک دعوت پہنچانا کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، ایسے ہی کرنا پڑنا تھا۔ لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے، اور وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اصلاً قبطی قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، اصلاً وہ اپنی قوم بنی اسرائیلی کی طرف مبعوث ہوئے۔ فرعون سے چونکہ معاملہ کرنا تھا تو اس وجہ سے وہ مخاطب بھی ہوا۔ ان کی ایک دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالیں اور فلسطین کی اس سرزمین میں آباد کریں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبوت کے دوسرے دور کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دو علاقے پیغمبروں کے لیے خاص کر لیے، ایک فلسطین کا علاقہ اور دوسرے جزیرہ نما عرب کا علاقہ۔ ان دونوں علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے الارض المقدسہ کہا ہے، اپنے لیے خاص کی گئی زمینیں۔ دونوں میں یہ تقاضا کیا گیا کہ توحید کے بڑے مراکز بنائے جائیں۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیت الحرام بنایا، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، جس کی طرف حج کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ وہ ایک بڑا معبد تعمیر کریں جس کو بالعموم تاریخ میں ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور پھر ان علاقوں میں آباد ہوں اور قوموں کی حیثیت سے پوری انسانیت کے لیے دین کی دعوت کا ذریعہ بنے۔ یہ اسکیم تھی جو سیدنا ابراہیم کے بعد روبہ عمل ہوئی۔ تو فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کے سامنے جا کر دعوت پیش کرو۔ اچھا فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغا، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ یہ سورہ جس اسلوب میں ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بہت ہی خوبصورت جملے ہیں اور انہی میں بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کی مفصلات میں پھر ظاہر ہے کہ ان جملوں کی آگے کچھ مزید تشریح ہوئی ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہاں اجمال ہے، یہاں تو ایک جملہ ہے انہو طغا، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، یہاں اجمال ہے، لیکن دوسرے مقامات میں قرآن نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے
کہ فرعون سورج دیوتا کے مظہر کی حیثیت سے خود رب اعلیٰ بنا ہوا تھا۔ قدیم بادشاہتیں اپنا جواز اپنے روحانی تعلق سے پیدا کرتی تھی، یعنی بالعموم یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ بادشاہ سلامت فلاں دیوتا کے اوتار ہیں، گویا ان کی شخصیت میں اس دیوتا کی روحانیت کی تجسیم ہو گئی ہے۔ اور یا یہ ہے کہ بادشاہ سلامت جب بادشاہ بن گئے تو پھر اس طرح کا دعویٰ کر دیا جاتا تھا کہ بادشاہت کے لیے ان کی کامیابی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو دیوتاؤں نے منتخب کر لیا ہے۔ اس طرح کے استدلالات قدیم تمدن میں بہت ملتے ہیں۔ ان کے ہاں سورج دیوتا کے مظہر کی حیثیت فرعون کو حاصل، یعنی سورج دیوتا نے جب زمین پر ظہور کیا ہے تو اس نے فرعون کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اصل میں یہی پس منظر ہے جس میں مسیحی اقوام نے سیدنا مسیح کے بارے میں بھی یہی تصور قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان میں ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ ظہور ہے، یہ حقیقت میں محض ایک مخلوق کی پیدائش نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کی جو تاریخ ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی تو انسانیت کی ابتدا ایک پیغمبر سے ہوئی۔ چنانچہ لوگ بالکل صحیح دین پر تھے، وہ توحید ہی کو مان رہے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو ہدایت دی گئی ہے اور جس کو وہ ایک سنت کے طور پر قائم کرتے ہیں، وہی سنت جاری و ساری تھی۔ خود قرآن نے اسے ایک لفظ میں اس طرح ادا کیا کہ کان الناس امتم واحدہ، ایک لمبے عرصے تک لوگ ایک ہی راستے پر تھے، ایک ہی مذہب پر تھے، ان میں کوئی افتراق، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلافات پیدا ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب مہلت دی تو انسان پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے شعور کو پہنچنے کے بعد سوچنے کے انداز میں تبدیلیاں آتی ہیں، وہ چیزوں کے بارے میں آراء قائم کرتا ہے۔ تو بتدریج کیا ہوا؟ بتدریج یہ ہوا کہ شرک پیدا ہو، یعنی شرک نے ہر پہلو سے پنجے گاڑ دیے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، محض اجمال سے عرض کر رہا ہوں۔ یعنی پیغمبروں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں، ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا گیا۔ پیغمبروں نے بتایا کہ تمہارے علاوہ جنات بھی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے، انہیں بھی خدائی میں شریک کر لیا گیا۔ تو پیغمبروں کی امتوں میں یہاں سے ابتدا ہو گئی۔ اس کے بعد ذرا زیادہ عرصہ گزرا تو مظاہر فطرت جن سے انسان حدت، روشنی، غذا اور بہت سی چیزیں حاصل کرتا ہے، ان کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جیسے میں اپنی ذات میں اندر ایک شخصیت رکھتا ہوں، ان کی بھی ایک شخصیت ہے، اور اس شخصیت کو روحانی شخصیت سمجھ کر ایک دیوتا یا دیوی کی صورت دے دی گئی۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نشانی کے طور پر دیکھنے کی بجائے ان میں بعض ہستیوں کا ظہور مان لیا گیا۔ وہ ہستیاں پہلے مرحلے میں فرشتے اور جنات ہی تھے، لیکن پھر اس سے مجرد ہو کر ان کے نئے نئے نام بھی پڑھنے لگ گئے اور دیو مالائیں وجود میں آنے لگ گئیں۔ تو دنیا بھر کی اگر آپ مائتھالوجیز کا مطالعہ کریں، وہ ہندوستان کی ہوں، مصر کی ہوں، یونان کی ہوں، تو یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں میں ہوا، بلکہ دنیا کی بہت بڑی بڑی تہذیبیں ہزاروں سال تک اسی شرک پر قائم، اس میں پیغمبر بھیجے گئے، ہر بستی میں بھیجے گئے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیدنا یونس کی قوم کے سوا کہیں بھی کامیابی نہیں، یعنی کوئی 2 لوگ، 4 لوگ، گھر والے، ایک کشتی کے مسافر، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ یہ سیدنا مسیح ہیں جن کے دنیا سے رخصت ہونے کے کافی عرصے بعد جب بادشاہت ان کے
ساتھیوں یا حواریوں یا ان کے دعوت دینے والوں کے ذریعے سے ایمان لے آئے تو گویا دنیا میں شیو ہو گیا، ورنہ زیادہ تر ناکامی ہوئی، خود وہ بھی اسی حال میں دنیا سے گئے۔ اور دوسری بڑی کامیابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوری قوم ایمان لے آئی۔ سیدنا یونس کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ، پوری قوم ایمان لے آئی، اور پوری قوم نے گویا اپنی سلطنت اور اپنی ریاست بھی آپ کے حوالے کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سلطنت عطا فرمائی جس نے اس وقت کی بازنطینی سلطنت اور ساسانی سلطنت دونوں کو نگل لیا اور دنیا کی ایک بڑی ریاست قائم ہو گئی۔ تو یہ تاریخ ہے جس تاریخ کے پس منظر میں یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ لیکن دوسرے مقامات میں قرآن نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ فرعون سورج دیوتا کے مظہر کی حیثیت سے خود رب اعلیٰ بنا ہوا تھا، اور خدا کے بندوں پر اس کے مظالم اس حد کو پہنچے ہوئے تھے۔ جس وقت انسان اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھ جاتا ہے، موجودہ زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے، اور وہاں تو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ میں گویا آسمان کے کسی دیوتا کا ظہور ہوں۔ استبداد اور ظلم اپنی آخری انتہا کو پہنچ جاتا تھا۔ اس کے مظالم اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل کے بیٹے قتل کر دیے جاتے تھے، اور صرف لڑکیاں لونڈیوں کی خدمت انجام دینے کے لیے زندہ رکھی جاتی، یعنی ایک پوری قوم جو پیغمبروں کی اولاد، وہ گویا بیگار میں پکڑے ہوئے غلام بن کر رہ گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا یعقوب اور ان کی اولاد اس شان کے ساتھ مصر میں آئی تھی۔ 500 سال کم و بیش گزر چکے تھے، اور یہ صورتحال تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان سب چیزوں سے واقف تھے، بلکہ خود ظلم و عدوان ہی کے اندیشے سے جلاوطنی کی زندگی گزار کر آ رہے تھے۔ یعنی خود موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر ان کی جان بچانے کے لیے ماں نے انہیں دریا میں ڈال دیا تھا۔ خود انہوں نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، یہ غیر معمولی خدائی اہتمام ہوا۔ پھر ان سے ایک واقعہ ہو گیا جس میں ایک قبطی کی جان لے لی گئی، چنانچہ وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور ایک لمبا عرصہ مدین میں رہ کے واپس آ رہے تھے۔ اس لیے قرآن نے صرف اشارے پر اکتفا کیے، یعنی یہ جو کہا کہ انہو طغی، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، تو چونکہ جو مخاطب ہے سیدنا موسیٰ وہ اس سب سے واقف ہے، تو اس وجہ سے زیادہ تفصیل یہاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب یہ کہا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ تو بڑی ذمہ داری، بڑی بھاری ذمہ داری، غیر معمولی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ اور دیکھیے انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا۔ پیغمبر جب پیغمبر کے منصب پر فائز کیے جاتے ہیں تو فائز کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن نے اس کی تصویر کھینچ دی ہے۔ نہ کوئی تیاری، نہ صحیح و خطا کے مراحل، نہ پہلے سے کوئی مشق و مزاولت، نہ کوئی مراقبے، راہ چلتے پکڑ کے محبت ربانی سے ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ جب اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں تو جیسے کہ رسول اللہ کے بارے میں قرآن نے سورہ نجم میں تصویر کھینچ دی ہے کہ پھر یہ معاملہ ایسا غیر معمولی ہوتا ہے اور ایسا یقینی ہوتا ہے کہ اس میں نہ کوئی تردد باقی رہتا ہے، نہ کسی قسم کا اضطراب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بعض روایتوں میں رسول اللہ کے بارے میں ایسی چیزیں داخل کی گئی ہیں بالکل وہی ہیں۔ قرآن نے سورہ نجم میں اسی کی تردید کی ہے، لفظ لفظ سے تردید کی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس طرح دیکھا، اور جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا، اور جو کچھ وحی کی گئی اس کو انہوں نے وصول کیا۔ ادنا درجے کا کوئی تردد پیدا نہیں ہوا، آنکھ تک نہیں جھپکی، کوئی اضطراب نہیں۔ تو اسی لیے نفی کی ہے پوری شدت کے ساتھ، تاکہ اس طرح کی واحد چیزوں کی طرف توجہ نہ ہو۔ تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ نے کہا، کال موسیٰ نے جیسے ہی یہ سنا کہ یہ تو بڑی بھاری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے، تو انہوں نے عرض کیا، رب اشرح لی صدری، پروردگار تو میرا سینہ کھول دے،
ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اشتد بہی ازری، اس کے ذریعے سے تو میری کمر کو مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے، کہ نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں۔ تو یہ دعا ان کی زبان پر جاری ہوئی، اور انہوں نے گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ ہی پیش کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ پیغمبروں کی تاریخ میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، بہت ہی شاندار دعا ہے، اور قرآن نے جن لفظوں میں اس کو ادا کیا ہے وہ ایسے بلیغ، ایسے فصیح الفاظ ہیں کہ آدمی صاحب ذوق ہو تو یہ واقعہ ہے کہ الفاظ نہیں ملتے کہ کس طرح سے داد دی جائے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس کی شرح و وضاحت اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر